جیسے ہی سورج ڈھل کر پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی صوفیہ میدانوں میں چل رہی تھی۔ اس کے سنہری بال مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ سارا دن کھیلتے ہوئے جنگلی پھولوں کو جمع کرتی اور مکھیاں جو ہر پھول سے دوسرے پھول تک اڑتی پھرتی تھیں دیکھتی رہی تھی۔ چلتے ہوئے صوفیہ ایک خفیہ راستے پر ٹھوکر کھا کر رکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تجسس سے اس نے اس راستے کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ راستہ اسے ایک خوبصورت پرانا درخت تک لے آیا جس کی شاخیں عمر کے اثر سے مڑی اور جکڑی ہوئی تھیں۔ صوفیہ نے درخت کی چھال کو چھوا اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا، ایک نرم ہوا نے پتوں کو ہلایا اور اس کے ارد گرد پتوں کی بارش سی ہونے لگی۔ وہ خوشی سے ہنس پڑی اور اس لمحے کی جادوئی فضا کو محسوس کیا۔ اچانک ایک نرم آواز اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، خوش آمدید صوفیہ، میں تمہاری منتظر تھی۔ صوفیہ فوراً مڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز درخت سے ہی آتی محسوس ہوئی۔ تم کون ہو؟ صوفیہ نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اس سرزمین کا محافظ ہوں، درخت نے جواب دیا۔ اور تم صوفیہ میری ہم آہنگ روح ہو، میں تمہیں دیکھ رہا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ تمہارے دل میں حیرت اور جادو کا احساس ہے۔ صوفیہ کے دل میں احترام اور شکرگزاری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس نے کچھ خاص دریافت کیا ہے، کچھ ایسا جو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہ جائے گا۔ میں اس تحفے کا کیا کروں؟ صوفیہ نے سوال کیا۔ اس کی آواز جوش سے بھری ہوئی تھی۔ درخت کی شاخیں نرمی سے جنبش کرتی ہیں، گویا وہ سوال پر غور کر رہا ہو۔ تمہیں سننا ہوگا صوفیہ، دنیا ان لوگوں سے بات کرتی ہے جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو راستہ سامنے ہے اس کی پیروی کرو اور تم وہ سیکھو گے جو تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن صبر رکھو، جادو ہمیشہ فوراً سمجھ میں نہیں آتا۔ صوفیہ نے سر ہلایا، اس کے دل میں جوش تھا اور آنکھوں میں نئی امید۔ اس نے اس خفیہ راستے کی طرف دیکھا جس نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ صرف آغاز ہے۔ ہوا میں امکانات کی ایک جھرمٹ چھا گئی تھی اور وہ اس سرزمین کی جادوئی طاقت کو اپنے اندر محسوس کر رہی تھی جو اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا اور دنیا کو ایک نرم سنہری چمک میں ڈوبو دیا، صوفیہ نے گہرا سانس لیا اور آگے قدم بڑھایا، تیار تھی کہ جو کچھ بھی سامنے آئے اسے گلے لگائے۔ درخت کی سرگوشی اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ تم اکیلے نہیں ہو صوفیہ، تم اس دنیا کی قدیم لہر کا حصہ ہو اور تم ہمیشہ اپنے راستے پر چل پاؤ گی۔ اس کے بعد وہ جنگل میں گہرا قدم بڑھاتی ہوئی چلی گئی۔ اس کا دل ایک نئے مقصد اور حیرت سے روشن تھا، جیسے اس سرزمین کی جادوئی قوت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔